بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور ماں باپ کو بہت عزیز ہوتی ہیں۔ والدین کا تعلق دنیا کے کسی بھی شعبہ زندگی سے ہو، ان کے اندر ہمیشہ سے بیٹیوں کے اچھے نصیب کی خواہش ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں اور اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کو شادی کے بعد ایسا جیون ساتھی ملے جو پیار کرنے والا اور خیال رکھنے والا ہو، جس کے ساتھ ان کی بیٹی خوشیوں کے ہنڈولے میں جھول سکے۔ آج ہم آپ کو شعبز کے کچھ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن کی چڑیوں کو بابل کا آنگنا چھوڑنے کے بعد مثالی جیون ساتھی ملے۔ جاوید شیخ کا داماد نادر نواز۔ جاوید شیخ کو اللہ نے ایک بیٹی اور ایک بیٹے سے نوازا ہے۔ ان کی بیٹی مومل شیخ جو کہ اداکاری اور ماڈلنگ کے شعبے سے منسلک 2012 میں بابل کا آنگنا چھوڑ کر نادر نواز کے سنگ رخصت ہو گئی تھی۔ اگرچہ نادر کا تعلق شعبہ سے نہیں ہے مگر انہوں نے شادی کے بعد بھی مومل کے شعبہ میں کام پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی بلکہ ان کا تعاون ہر جگہ پر مومل کے ساتھ رہا۔ اس جوڑے کو اللہ نے ایک خوبصورت بیٹے ابراہیم سے بھی نوازا ہے اور جاوید شیخ کو بجا طور پر اپنے داماد پر فخر ہے۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں نجم سیٹھی کے داماد بلال صدیقی۔ نجم سیٹھی معروف جرنلسٹ، سابقہ گورنر پنجاب اور پاکستانی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کے طور پر اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ان کی بیگم جگنو بھی معروف صحافی اور سماجی شخصیت ہیں۔ ان کو اللہ نے 2 بچوں سے نوازا، دونوں ہی اپنے اپنے شعبوں میں کمال رکھتے ہیں۔ بیٹے علی سیٹھی معروف گلوکار اور کمپوزر ہیں تو بیٹی میرا سیٹھی اداکارہ، ماڈل اور مصنفہ ہیں۔ گزشتہ سال میرا سیٹھی کی شادی ان کے پڑھنے والے بلال صدیقی کے ساتھ انجام پائی۔ بلال صدیقی آکسفورڈ سے PhD کر چکے ہیں اور ان کے پرانے خاندانی دوست کے بیٹے ہیں۔ میرا سیٹھی اور بلال کی ملاقات آکسفورڈ میں ہوئی۔ اس کے بعد زندگی کے کئی مواقعوں نے انہیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا۔ میرا سیٹھی کا بلال کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ وہ بہت محبت کرنے والے، عزت کرنے والے اور خیال رکھنے والے انسان ہیں اور ان کی انہی خوبیوں کے سبب انہوں نے شادی کے لیے بلال کا انتخاب کیا۔ نجم سیٹھی کو بھی اپنی بیٹی کے اس انتخاب پر فخر ہے۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں نشو کے داماد افضل خان۔ اداکارہ نشو کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بیٹی صاحبہ سے نوازا تھا جن کو وہ صف اول کی اداکارہ کے طور پر دیکھنا چاہتی تھیں، مگر افضل خان کی محبت میں گرفتار ہو کر صاحبہ نے افضل خان سے شادی کا فیصلہ کیا، جس کی اجازت نشو نے انتہائی کڑی شرائط کی تکمیل کے بعد دی، مگر وقت نے یہ ثابت کیا کہ صاحبہ کے لیے افضل خان کی محبت وقت کے قید سے باہر تھی اور شادی کے کئی سالوں کے بعد بھی یہ محبت اسی طرح قائم و دائم ہے، بلکہ وقت نے اس محبت کو مزید مضبوط کر دیا ہے اور اب نشو کو بھی اپنی بیٹی کے انتخاب اور فیصلے پر فخر ہے۔ چوتھے نمبر پر آتے ہیں اسماء اعجاز کے داماد اسد صدیقی۔ اسماء اعجاز جو معروف اداکارہ اور بشریٰ انصاری کی بہن بھی ہیں، ان کی بیٹی زارا انور عباس نے پہلی شادی اپنی پسند سے کی تھی جو کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ اسی دوران عدنان صدیقی کے بھانجے اسد صدیقی کی بھی پہلی شادی ماہم کے ساتھ ناکامی سے دوچار ہوئی۔ دونوں کی پہلی شادی کی ناکامی ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آئی اور زارا نور نے اسد صدیقی کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر لیا جو کہ شعبہ کے شعبے سے ہی منسلک تھی اور زارا انور کی اداکاری کے شوق میں ان کا ساتھ دینے کے خواہاں تھی۔ اسماء اعجاز کو اسد صدیقی کی صورت میں اللہ نے ایک بیٹے سے نواز دیا جو ان کی بیٹی کی خوشیوں کا ضامن بن گیا۔ پانچویں نمبر پر آتا ہے صبا فیصل کے داماد فیصل سعید۔ صبا فیصل کا شمار پاکستان ٹیلی ویژن کی منجھی ہوئی اداکاروں میں ہوتا ہے۔ ان کو اللہ نے 2 بیٹوں اور ایک بیٹی سے نوازا ہے۔ سعدیہ افضل نے کئی ٹی وی شوز کی میزبانی بھی کی، اس کے علاوہ ماڈلنگ اور اداکاری سے بھی منسلک رہیں۔ ان کے حوالے سے ایک انٹرویو میں صبا فیصل کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک بار ان کے گھر معروف کھلاڑی شعیب ملک کی بہن ان کی بیٹی کا رشتہ لے کر آئیں، جس سے انہوں نے صرف اس لیے منع کر دیا کہ لڑکا صرف میٹرک پاس تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ فیصل سعید کا انتخاب کیا، جن کا تعلق اگرچہ شعبہ سے نہ تھا مگر وہ ایک کامیاب اور تعلیم یافتہ انسان تھے۔ 2013 میں سعدیہ فیصل کی شادی کے بعد صبا فیصل ایک بڑی ذمہ داری سے
عہدہ برا ہوگی۔ آج سعدیہ افضل اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہیں اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔